احساس تحریر و آواز محمد جہانگیر اصغر مالک ارض السماء نے انسان کو جملہ خصوصیات سے نواز کر یقیناً انسان پر عظیم احسانات کیے ہیں، تاہم حضرت انسان کلیتاً احسان فراموش نہ سہی کسی نہ کسی مقام پر کوتاہی کا مرتکب ہو ہی جاتا ہے کہ جب انسان صبر و شکر کا دامن چھوڑ کر بیجا خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ ایک طرف جہاں ہم اقرار کر لیتے ہیں کہ مالک حقیقی کی رضا کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، وہیں دوسری جانب ہم اتنے مفاد پرست ہو جاتے ہیں کہ اپنے مطلب کی خاطر تمام تر اخلاقی قدروں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نہ جانے کتنے کم زبانوں کے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر اپنی دستار کی تری کو آنچ نہ آنے دینے کی قسم کھا لیتے ہیں، اور پھر یہ کہہ کر دل کو خوش کرنے کی ایک ناکام سی سعی کر لیتے ہیں کہ ہاں، یہ سب تقدیر کا کھیل ہے۔ خود کو بری سمجھتے ہوئے یہاں تک کہہ بیٹھتے ہیں کہ مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا۔ جب انسان کے قول و فعل میں تضاد ہو تو وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ بظاہر جتنی بھی سجنے سنورنے کی کوشش کی جائے، کسی نہ کسی وقت ضمیر ضرور ملامت کرتا ہے، اور وہ گھڑی بڑی شرمندگی والی ہوا کرتی ہے کہ جب اندر سے ہی آواز آئی کہ غافل، تو نے بہت غلط کیا۔ ریاکاری ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہم اس حد تک جا چکے ہیں کہ ہماری تمام حرکات و سکنات سے ریاکاری کی بو آ رہی ہے۔ ہمارا کھانا پینا، لباس، عہدہ، رہن سہن، رسم و رواج، گویا مکمل طرز حیات دکھاوے کی نظر ہے۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں یا آئندہ کے جو بھی مجوزہ منصوبے ہیں، وہ سب دوسروں کے سامنے اپنا رعب و دبدبہ جمانے کی بنیاد پر ہیں، نہ کہ ذاتی سکون کی خاطر۔ کسی ناتواں کے سامنے اپنا رعب جمانے میں ہمیں ذرا سی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ کسی کی حق تلفی میں ہم اپنی جرت کا عکس دیکھتے ہیں۔ انجان اور نادان نہیں، بلکہ ہمدم اور ہمراز بن کر کسی کی عصمت پر حریصانہ نگاہ ڈالتے ہوئے ہمیں کبھی سستی محسوس نہیں ہوتی۔ اپنے قول سے پھر جانے پر ہم خود کو نادم نہیں سمجھتے، بلکہ چالاک اور ہوشیار تصور کرتے ہیں۔ کسی کی سادگی پر اپنی مکارانہ چالوں کا چلتا جادو دیکھ کر ہمیں ذرا بھی یہ خیال نہیں آتا کہ جو حکم کرتا ہے وہ التجا بھی کرتا ہے، یہ آسماں تو کبھی جھکا بھی کرتا ہے۔ ہمیں ذرہ برابر بھی یہ خیال نہیں آتا کہ حالات حاکم کو محکوم، ظالم کو مظلوم، جابر کو مجبور اور قاہر کو مقہور بنا دیا کرتے ہیں۔ بھلا کیوں نہ ہو کہ جب عزت اور ذلت کا سارا نظام خدا لم یزل کے زیر قدرت ہے، اس کی عدالت میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ وہ جب جس کو جو چاہے نواز دے، کسی کی اجارہ داری نہیں، کب بادشاہوں کے سر سے تاج اتار دے۔ ہم اس سے وہ مانگ لیتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن وہ ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس پر ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے، اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، وگرنہ جاہ و حشم، مال و دولت، عہدہ و اقتدار سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ انسان اپنی خواہشات کے جال میں اس طرح گھر جاتا ہے جیسے مکڑا اپنے ہی بنے ہوئے جال میں پھنس کر بے بس ہو جاتا ہے۔ ہم ساری زندگی بے جا خواہشات کی نظر کر کے اپنا اصل مقصد فراموش کر جاتے ہیں۔ حالانکہ انسان کی روح جب جسم کے پنجرے سے پرواز کر جاتی ہے تو نام و نسب کی بجائے نعش یا جنازے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فوری طور پر متوفی کے جسم سے قیمتی لباس، زیورات و قلاع و دستار کو اتار دیا جاتا ہے، اور پھر مخملی فرش سے اٹھا کر مٹی اور صرف مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے۔ اس چند روزہ زندگی کی زیب و زینت کے لیے نہ جانے ہم کتنی ہی بار ضمیر کا سودا کرتے ہیں، اور ہر مرتبہ یہ اعادہ کیا جاتا ہے کہ بس اس کے بعد ہرگز نہیں ہوگا، لیکن نفس کی غلامی کو لبیک کہتے ہوئے ایک بار پھر وہی کر بیٹھتے ہیں کہ جس سے تائب ہوئے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ فلسفی ہو، منطقی ہو یا ہو کوئی سائنسداں، فلسفی ہو، منطقی ہو یا ہو کوئی سائنسداں، زیر ہو کر پیش ہوں گے اس زبر کے سامنے۔ ہمیں اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی برائیوں
اور دوسروں کے احسانات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ جہاں احساس نام کی کوئی چیز